وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت مولانا قاری اعجاز صاحب کا، ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس مرتبہ پھر محبت فرمائی۔ اللہ انہیں اور ان کی انتظامیہ اور تمام دوستوں کو وہ سب کچھ عطا کرے جو سرکار کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے محترم رانا محمد اصغر سلطانی صاحب سے بڑے خلوص کے ساتھ محبت والی نعت سنی۔ اللہ پاک ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جاوید کوثر صاحب کا بھی شکریہ جو ہمیں لے کر آتے ہیں۔ اللہ علامہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری صاحب کو درازی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، میلاد شریف کا مہینہ گزرا اور ربیع الثانی شریف کا مہینہ جلوہ گر ہوا۔ میں نے قرآن مجید سے جس مقام کو تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا تو محبوب کے کام کیا کیا ہے۔ ان میں سے دو کاموں کا تذکرہ آج میں کرنا چاہوں گا۔ پہلا کام تو یہ ہے، فرمایا یعلمہم الکتاب، میرا محبوب کتاب کا علم عطا فرماتا ہے۔ کائنات سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، وہ سب کے معلم بن کر آئے۔ انتہائی توجہ سے میری یہ بات سنیے کہ جسے رب نے پوری کائنات کا معلم بنا کے بھیجا، اسے علم سے مالا مال کر کے بھیجا۔ ہمارے ہاں کچھ دوست توجہ نہیں کرتے، صرف اردو جانتے ہوئے جو جہاں پڑھ لیا اسی پہ اٹک گئے۔ قرآن مجید میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے امی کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میرا نبی امی ہے۔ بعض لوگوں نے امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیا اور ہم جیسے ان پڑھ الجھ گئے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید نبی ان پڑھ ہے۔ حالانکہ آپ غور فرمائیں، جو جگ کو پڑھانے آیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود پڑھا ہوا نہ ہو؟ بے شک، بے شک۔ جو جگ کو سکھانے آیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس علم نہ ہو؟ فرق صرف اتنا ہے، زمانہ زمانے سے پڑھتا ہے، نبی خدا سے پڑھ کے زمانے کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انما بعثت معلما، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہی معلم بنا کے ہے۔ آپ امام اس کو کھڑا کر دیں جسے سورہ فاتحہ ہی نہ آتی ہو تو نماز کا کیا کہنا؟ آپ خطیب اسے لگا دیں جس بیچارے کو بسم اللہ پڑھنی نہ آتی ہو تو خطبے کا کیا کہنا؟ اور آپ اپنے بچوں کو پڑھانے پہ اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ جسے الف با تا سا نہ آتی ہو تو بچے تو بڑے دانشور ہوں گے۔ آپ نے بچے پڑھانے پہ لگانا ہو تو ٹیچر تلاش کرتے ہیں جو پڑھا لکھا ہو، خطیب کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ یار جو کچھ قرآن و سنت کی معلومات جانتا ہو۔ نماز پڑھانے کے لیے اسے کھڑا کرتے ہیں جس کو تلاوت آتی ہو۔ آپ اپنے ٹھنڈے دل سے سوچیں، رب نے جس محبوب کو ساری کائنات کا معلم بنا کے بھیجا ہے،
اس محبوب کے بارے میں یہ سوچ رکھنا کہ ان پڑھ تھے، کائنات میں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ اللہ نے سب کے لیے پڑھانے والا بنا کے بھیجا ہی اس لیے کہ اتنا علم دیا ہے کہ جو محبوب کی چوکھٹ میں آئے گا گھٹنے ٹیک کے میرے محبوب کا شاگرد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو عام لوگوں کی بات نہیں بتانے لگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، سفید کپڑے، کیونکہ سفید لباس میرے آقا کو پسند تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سفید کفن سفید پہنایا جاتا ہے، جب بندہ جاتا ہے تو چادریں سفید پہنائی جاتی ہیں، اس لیے کہ قبر میں اس نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو وہ لباس پہن کے جائے جو آقا کو پسند ہے، وہ رنگ پہن کے جائے جو آقا کو پسند ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، سفید کپڑے اور سیاہ زلفیں، اور میرے آقا کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان تھے، مسافر لگتا نہیں تھا اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اب بندہ وہیں کا رہنے والا ہوتا تو ہم جانتے، مسافر ہوتا تو تھکاوٹ کے اثرات ہوتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم پریشان تھے، بھئی یہ لگتا بھی تر و تازہ ہے اور ہم جانتے بھی نہیں ہے کون، یہ کوئی مسافر تو نہیں لگتا۔ سرکار کی بارگاہ میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھا رہا، بڑے مسئلے پوچھے، سرکار نے مسئلے بتائے۔ وہ جب چلے گئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یا عمر اتدری من السائل، عمر تمہیں پتا ہے یہ سوال و جواب کرنے والا کون تھا، مسئلے کون پوچھ رہا تھا؟ اب صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، اللہ و رسولہ اعلم۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اب یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو محسوس کریں، اللہ عالم رسول بھی عالم، ایک کسی کا رسول کے لیے بھی اللہ کے لیے بھی۔ اس کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ اللہ کے علم کی بھی کوئی حد نہیں، رسول کے علم کی بھی کوئی حد نہیں۔ حضرت عمر سے کوئی پوچھے ایک کسی کا خدا رسول کے لیے استعمال کیا، کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا عقل کر، خدا دینے میں اس نے حد کر دی ہے اور مصطفیٰ نے لینے میں حد کر دی۔ وہ علم کا مالک ہو کے اس کے علم کی کوئی حد نہیں، اور مصطفیٰ نے جو نبی سے علم لیا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ سرکار نے فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا یہ جبرائیل تھے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھے تھے۔ دیانت داری سے مجھے بتائیں، جس نبی کی بارگاہ میں جبرائیل آئے تو اتحیات والی حالت میں بیٹھے، اس کی بارگاہ میں نبی کا نوکر پہنچے تو اسے کس حالت میں بیٹھنا چاہیے؟ اس ادب کے ساتھ۔ اور پھر میرے نبی نے ایک اور مسئلہ بیان کیا، فرمایا جبرائیل تھے، آئے کیوں تھے؟ اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اچھا دین سکھانے آئے، وہ تو سرکار سے مسئلے پوچھ رہے ہیں، جو سکھانے آئے وہ خود سیکھنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اس بات کو سمجھے، جو سکھانے آئے وہ خود سیکھنے لگ جائے۔ آیا دین سکھانے ہے، اصل میں یہاں مسئلہ اور ہے۔ سیکھنا سکھانا اپنی جگہ، جبرائیل نبی کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر بیٹھے، اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ تمہیں جبرائیل دین سکھانے آیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ دین سارا نبی کی تعظیم کا نام ہے، محمد کا ادب ہوگا تو دین ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس جبرائیل نے بتایا میں نوریوں کا امام ہوں، فرشتوں کا رسول ہوں، سدرہ پہ رہنے والا ہوں، میں آتا ہوں تو گھٹنے ٹیک دیتا ہوں۔ اور تمہیں مسئلہ یہ سمجھایا نور بشر کی رٹ میں نہ رہنا، یہ وہ محبوب ہے، بشر آتے ہیں تو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، نوری آتے ہیں تو گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ نوریوں کا بھی آقا ہے، کائنات بشریت کا بھی آقا ہے۔ اب میرا ایک جملہ سنیے، جبرائیل آئے اور پوچھنے لگ گئے سرکار سے مسئلے، جبرائیل نے بتائے نہیں۔ بڑے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جبرائیل استاد ہیں حضور کے، استاد گوڑے ٹیک کے مسئلے پوچھتا ہے۔ یہ ابھی آپ سن رہے تھے، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا۔ جبرائیل یہ آیت لائے سرکار کی بارگاہ میں، کہا کاف، حضور نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اب پتا ہے، علم تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، فرمایا میرے علم میں ہے۔ ہاں علم تو مجھے پتا ہے، یا فرمایا علم تو، عین علم تو، صاد علم تو۔ جبرائیل تو منہ ہی بندے رہ گئے،
میں کہتا ہوں قاف، وہ کہتے ہیں علم تو، میں کہتا ہوں ہاں، وہ کہتے ہیں علم تو، مجھے پہلے پتا ہے، مجھے پہلے پتا ہے۔ جبرائیل نے کہا حضور مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے، اور میں تجھے پتہ نہیں، مجھے تو پتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبرائیل کا کام ہے پیغام لانا، خدا جانے اور مصطفیٰ جانے۔ جس محبوب کی بارگاہ میں جبرائیل بھی گھٹنے ٹیک کے متعلم بن جائے، ارے جس کے بارگاہ میں پڑھنے والے فرشی بھی ہوں عرشی بھی ہوں، وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، وہ زمانے میں علم تقسیم کرنے والا ہوتا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ ہے سکھانے والا، محبوب ہے قرآن سیکھنے والا۔ اور کتاب کون سی پڑھائی؟ قرآن پاک۔ اور قرآن کون سی کتاب ہے؟ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ مولوی صاحب بیچارے کی تو مجبوری ہے نا، اسے جتنا سمجھ آئے گا یہ تو اتنا بیان کرے گا۔ قرآن کے سارے علوم جاننے کا دعویٰ تو کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال لگا کے سرکار سے صرف سورہ بقرہ پڑھی۔ کتنے سال لگا کے؟ 10 سال سورہ بقرہ پڑھی۔ خدا ہی جانتا ہے عمر نے پڑھا کیا ہوگا اور حضور نے پڑھایا کیا ہوگا۔ 10 سال سورہ بقرہ پہ پڑھے، لگا دیجئے، اور آقا پڑھاتے رہے، حضرت عمر پڑھتے رہے۔ کوئی اجمی تھے جن کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، وہ تو خود عربی تھے، وہ صرف قرآن کے لفظ نہیں پڑھتے رہے، وہ جو قرآن کے اسرار ہیں وہ پڑھتے رہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں 10 سال سورہ بقرہ پہ جناب عمر لگائیں اور سرکار پڑھائیں۔ اب آپ خود سوچیں، خدا پڑھائے اور مصطفیٰ پڑھے۔ قرآن مجید میں کوئی شے ایسی نہیں جو رب نے چھپائی ہو، سب کچھ قرآن میں ہے۔ مولوی صاحب کو پتہ لگے نہ لگے، رب تو جانتا ہے نا میں نے قرآن میں کیا کیا بیان کیا ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا ہے وہ سارا مصطفیٰ کو بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے اندر نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو علم مصطفیٰ کے اندر نہ ہو۔ میرا نبی جگ کو پڑھانے آیا ہے، وہ کسی سے پڑھنے نہیں آیا، اور میرے آقا نے اس علم کے علم کو کتنا اونچا کیا۔